جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی اور سب کفار غرق ہو کر فنا ہو چکے تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، جتنا پانی تجھ سے چشموں کی صورت میں نکلا ہے تو ان سب پانی کو پی لے، اور اے آسمان، تو اپنی بارش بند کر دے۔ اور چنانچہ پانی گھٹنا شروع ہو گیا اور طوفان پوری طرح ختم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح، آپ کشتی سے اتر جائیے، اللہ کی طرف سے سلامتی اور برکتیں آپ پر ہوتی ہیں، اور ان لوگوں پر بھی یہ ہے کہ جو کشتی میں آپ کے ساتھ ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کسی کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا، تو سب سے پہلے مرغی نے کہا کہ میں روئے زمین کی خبر لاؤں گی، تو آپ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے بازو پر مہر لگا کر فرمایا کہ تجھ پر مہر لگی ہوئی ہے تو پرندہ ہوتے ہوئے بھی لمبی اڑان نہیں ہو سکے گا، اور میری امت تجھ سے فائدہ اٹھائے گی۔ پھر آپ نے کوے کو بھیجا تو وہ ایک مردار کو دیکھ کر اس پر گر پڑا اور واپس نہیں آیا، تو آپ نے اس پر لعنت فرما دی اور اس کے لیے بد دعا فرمائی کہ وہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے گا۔ چنانچہ کوے کو حرم میں کبھی بھی پناہ نہیں ملے گی۔ اس لیے آج بھی اگر دیکھا جائے تو کوا ہمیشہ ڈرا ہوا ہی رہتا ہے۔ پھر آپ نے کبوتر کو بھیجا تو وہ زمین پر نہیں اترا، بلکہ ملک سبا سے زیتون کی ایک پتی چونچ میں لے کر آ گیا، تو آپ نے فرمایا کہ تم زمین پر نہیں اترے، اس لیے پھر جاؤ اور روئے زمین کی خبر لے کر آؤ۔ تو کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کی زمین پر اترا اور دیکھ لیا کہ پانی زمین حرم سے ختم ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہو چکی ہے۔ کبوتر کے دونوں پاؤں سرخ مٹی سے رنگین ہو گئے اور وہ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس واپس آ گیا اور عرض کیا کہ اے خدا کے پیغمبر، آپ میرے گلے میں ایک خوبصورت توق پہنا دیجئے، میرے پاؤں میں سرخ گزاب مرحمت فرمائیں اور مجھے زمین میں سکونت اور احترام والا بنائیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے سر ہاتھ پھیرا اور اس کے لیے دعا فرمائی۔ اس کے گلے میں داڑھی کا ایک خوبصورت ہار پڑ گیا اور اس کے پاؤں سرخ ہو گئے، اور اس کی نسل میں خیر و برکت ہے، اور اس کو زمین حرم میں سکونت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے کیا ہے، اور حکم فرمایا گیا اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا، اور کام تمام ہوا، اور کشتی کو جودی پہاڑ پر ٹھہرا دیا گیا، اور فرمایا گیا کہ دور ہو بے انصاف لوگوں سے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی سے اترانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح سے دیا۔ سورہ ہود فرمایا گیا اے نوح، کشتی سے اتر جاؤ اور ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنی قوم کی ایذا اور پریشانیوں سے اور طعنوں سے تنگ آ چکے تھے۔ ان کو ہدایت کرتے، بدلے میں وہ آپ کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے، طعنے دیتے تھے، گالیاں دیتے تھے، اور جب تک ان پر وحی نہیں آ گئی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اس وقت تک آپ براہ راست ان کو ہدایت کرتے رہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی وحی آنے کے بعد ان لوگوں کے ایمان سے مایوس ہو گئے تو آپ نے ان ظالموں کے لیے ہلاکت کی بد دعا کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور مومنین طوفان کے عجیب سیلاب میں، جبکہ طوفان کی موجیں پہاڑوں کی طرح سر اٹھا رہی تھی، کشتی پر سوار تھے اور طوفان موجوں کے سیلاب عظیم میں ایک چھوٹے سے تنکے کی طرح یہ کشتی ہچکولے کھا رہی تھی، مگر حضرت نوح علیہ السلام اور مومنین ایک ایسی منزل پر بلند ہو رہے تھے کہ ان لوگوں کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہو رہی تھی اور نہ ہی ان کو کوئی پریشانی تھی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام پر سب سے بڑی آزمائش یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان وہ کافر ہو چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے
اس کو بھی غرق کر دیا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو ان ویڈیو سے کچھ فائدہ پہنچتا ہے یا پھر آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ شیئر کریں، اور اس کے بعد اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔